سر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب کے امتیازی سلوک سے ادارے کے امیج کو متاثر کر دیا، نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو گیا، نیب بڑے سکینڈل کے باوجود ایک طرف کے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات چلانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، دوسری طرف کے سیاستدانوں کو ثبوت کے بغیر کافی عرصہ قید میں ڈال دیتی ہے، نیب کئی ماہ تک تحقیقات مکمل نہیں کرتا اور مقدمات کئی سال تک التوا میں رہتے ہیں، وجہ نیب میں پیشہ ورانہ تجربہ اور مہارت کی کمی ہے، نیب کی ناقص کارکردگی قومی مفادات کے حق میں نہیں، کیس بنیادی حقوق کے پیروں تلے روندنے، آزادی کو غیر قانونی طریقے سے سلب کرنے کی مثال ہے، یہ خواجہ کے کیس میں لکھا گیا ہے، اور وہاں براہ راست وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک لنک بھی نیب والے اسٹیبلش نہیں کر سکے، تو اس کے اوپر خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تو پورا ہمارے وہ ساتھی کہہ رہے ہیں چارج شیٹ ہے، باقاعدہ چارج شیٹ ہی ہے نیب کے خلاف۔ دیکھیں ملک صاحب، میں موجود تھا جس یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی، اور بار بار جج صاحبان نے کہا کچھ تو بتا دو کہ ان کے خلاف کوئی شواہد ہیں، کوئی ثبوت ہے خواجہ صاحب رفیق کے خلاف اور سلمان رفیق کے خلاف، تاکہ ہم اس پر ہمیں کم از کم آپ کا موقف سمجھ آئے۔ پروسیکیوٹر سینئر موسٹ جو ہے ہوئے تھے اور ان سے بار بار استفسار جج صاحبان نے کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی جواب وہاں سے تھا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں تسلسل ہے جو چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے 2019 سپتمبر میں جب جوڈیشل ایئر کی بگننگ تھی، ہماری ہر سال جو ہے جوڈیشل ایئر کا جو ہے وہ شروعات ہوتی ہیں، تو ایک پورا فل کورٹ کا فنکشن ہوتا ہے جس میں ساری بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل اور پاکستان بار کاؤنسل اور سارے بار کے عہدے داران ہوتے ہیں، میں بھی موجود تھا اس میں، تو اس میں بھی بڑا واضح طور پر چیف جسٹس صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی سارے اس طرح کر کے پوری 17 ججوں کا 17 ججز کی طرف انہوں نے اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے یہ بڑے سنجیدہ کنسرنز ہیں اس بارے میں نیب کی کارکردگی پر، اور یہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ ادارہ بدقسمتی سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سلیکٹو قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ کی ہے، جس کا آج آپ کو مکمل طور پر نظر آ رہا ہے اس فیصلے میں جو سینئر سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر صاحب کیا مستقبل کیا رہ گیا اس کے بعد؟ نیب آرڈر کا مستقبل کیا رہ گیا؟ دیکھیں مستقبل میں کیا کہہ سکتا ہوں، فیضان بھائی بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ سیف الرحمان ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا رہا، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ بھائی آئیے اس نیب کے ادارے کو ختم کریں، کیونکہ یہ کام نہیں اس طرح چل سکتا ہے، اس طرح ملک میں جو گراف کے بالا ترین ادارے ہوتے ہیں وہ اس طرح متنازع ہو کر کام نہیں کر سکتے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیاسی انتقام اگر منتقم مزاجی کرنی ہے، لیکن نون لیگ کے دور حکومت نے سیف الرحمان نے احتساب سیل کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پورے زور و جوش و جذبے کے ساتھ استعمال کیا، زرداری صاحب کے خلاف جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اخیر میں زرداری صاحب کے پاؤں پڑ کے معافی بھی مانگ لی، یہ کوئی انجام اچھا نہیں ہوا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ نہیں، لیکن یہ ہم نے ختم کر دیا۔ دیکھیں ہم نے جب میثاق جمہوریت کیا تو رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور محترم نواز شریف صاحب نے ایک دوسرے سے معذرت کی، تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ نہیں دہرائی جائیں گی، لیکن پھر ہم کیا کریں، ہم نے پورے غلطیاں تو دہرائی جا رہی ہیں نا جی، اس نیب لا کے موجودہ نیب لا کے اوپر سپریم کورٹ نے وہی چیزیں کہہ دیں جو احتساب سیل کرتا تھا۔ ملک صاحب ہم نے پوری کوشش کی کہ 5 سال جب ہماری حکومت تھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ، ہم نے پوری کوشش کی تندہی سے کہ اس کو ختم کریں، نیب کو، آئیے مل کر ایک ایسا ادارہ بنائیں جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی شفافیت ہو، جس پر سر اس کو ختم کرنے کی بجائے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہائی پروفائل کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلتا رہے، یہ نہ ہو کہ فلودے والے کلفے والوں کے پیسے نکل آئیں ان پہ ہاتھ ڈلتا رہے۔ نہیں ملک صاحب نہیں، یہ اس کو پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اس کو ختم کر کے بالکل ایک نیا سسٹم، فرینچ ماڈل لے کے آئیں، کوئی اور ماڈل لے کے آئیں، لیکن آپ کو بالکل یہ چینج کرنا پڑے گا، پیچ ورک سے کام نہیں ہوگا، ہم نے پیچ ورک کر کے